Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ابھی تک آپ نے مفتی احمداللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے سماج میں پائے جانے والی ایک بے اعتدالی اور برائی جس کی طرف ہمارا کم ذہن جاتا ہے اور اس برائی میں تقریباً سب لوگ شریک ہیں. وہ ہے مسلم سماج میں بھیک مانگنے والوں کا بڑھتا ہوا رواج. ہر گلی، ہر محلہ، ہر مسجد، ہر فٹ پاتھ پر، ہر سگنل پر، ہر دینی اجتماع کے موقع پر، ہر ریلوے اسٹیشن پر، ہر بس اسٹینڈ پر، جہاں پر بھی دیکھو مسلمان بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا اس میں کتنا دخل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے مانگنے والوں کے لیے، اور وہ لوگ جنہیں دنیا کی نعمتیں مال و دولت نصیب نہیں ہیں، غریب لوگ. دنیا میں اللہ کا نظام ایسے چلا ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ مالدار نہیں بنائے اور ہر کسی کو اللہ غریب نہیں بنائے، ہر کسی کو صحت مند نہیں بنائے اور ہر کسی کو بیمار نہیں بنائے. دولت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اچھی شکل صورت کے بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں. ہر طرح کا نظام اللہ نے یہاں پر رکھا ہے اور یہ پورا نظام اللہ کا حکمتوں پر مشتمل ہے. کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. اب جو مالدار ہیں ان کو مال دے کر آزمایا، جو غریب ہیں انہیں غربت میں آزمایا. مالداری سے تم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہو، غرور تکبر میں نہیں آتے ہو، اور غریبی میں ہیں تو کتنا صبر کرتے ہو اور کتنی ناشکری کے جملے نہیں بولتے ہو. دونوں کے لیے آزمائش ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں اللہ نے مانگنے والوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے حق رکھا ہے، اور یہ حق زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. زکوٰۃ الگ طریقے سے واجب ہے اور ضرورت مند کی مدد کرنا وہ الگ طریقے سے ضروری ہے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں واللہ فضل بعضہ علی بعض فی الرزق، اللہ کی ذات وہ ہے جو انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بڑھوتری دی ہے رزق کے لحاظ سے. کسی کو روزی کے اچھے موقع دے دیے، کسی کی روزی تنگ کر دی. یہ اللہ کی حکمت ہے. تیسری آیت میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تم سے کوئی بھیک مانگنے والا سائل مانگنے کے لیے آئے تو اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کی توہین تحقیر اس کی تذلیل مت کرو. مانگنے والے کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دینا ہو تو دے دو، نہیں دینا ہو تو اسے معذرت کر دو، لیکن اسے بے عزت اور ذلیل نہ کرو.
حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی بعض مرتبہ لوگوں سے مانگنے کا عادی بن جاتا ہے اور مانگتے رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، موت تک اس کا پیشہ مانگ کر جینا ہی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا تو ایسی حالت میں آئے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ، اللہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں رکھے گی، پورے جسم پر گوشت ہوگا لیکن چہرے کا گوشت چھین لیں گے، صرف چہرہ ہڈیوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سأل الناس أموالهم تكثرا، جو لوگ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اس واسطے کہ ان کا مال بڑھتا رہے، کما کر مال بڑھانا نہیں ہے، بھیک مانگ کر مال بڑھانا ہے اور مالدار بننا ہے، بلا وجہ کے مانگنا ہے، ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، تو لوگوں کا مال بھیک مانگ کر بڑھاتے رہتے ہیں۔ فإنما يسأل جمرا، تو وہ آدمی جہنم کی آگ اور ایندھن مانگ رہا ہے، جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے فَلْيَسْتَقِلَّ وَيَسْتَكْثِرْ، چاہے وہ کم جہنم کے ایندھن مانگے یا زیادہ کر لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قریب ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ، یہ غریبی قریب ہے کہ آدمی کے لیے کافر بنا دے، کفر تک پہنچا دے۔ غریبی کی وجہ سے آدمی اخلاقی لحاظ سے بھی حد سے نیچے گر جاتا ہے، حد سے نیچے گر جاتا ہے، اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے بلا ضرورت کے، تو ایسا آدمی جہنم کے انگارے کھا رہا ہے۔ اب وہ کم انگارے کھائے یا زیادہ انگارے کھائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر کوئی پاک دامن اور عفیف یعنی ذلیل حقیر گرا ہوا انسان بن کر جینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اچھا عزت دار انسان بن کر جینا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس کے لیے ویسے اسباب اور ویسے حالات تیار کر دیتے ہیں کہ اس کو پاک دامن، باعزت، باوقار بنا کر رکھیں، اسے ذلیل بنا کر اللہ نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی انسان ایسا چاہتا ہے کہ میری کو کیا عزت رہے، میں کیا باوقار رہوں، کیا معاشرے میں میرا نام اور رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی حالات بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگنے کے سلسلے میں اس قدر سخت وعید عملی اور قولی ہر اعتبار سے فرمائی، اگر کوئی مال مانگنے کے لیے آتا تو مانگنے والوں کی تو سخت مذمت فرمائی، وعید بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ عملی طور پر بھی مانگنے والوں کی ہمت افزائی نہیں فرمائی کہ مانگنے آ رہا ہے، دل رکھنے کے لیے اس کو بھی دے دیے، یہ مانگنے آیا اس کو دے دیے، وہ مانگنے آیا اس کو دے دیے، ایسا معاملہ اللہ کے نبی نہیں فرمائے۔ حالانکہ بڑے سخی ہیں، جواد ہیں، ہر مانگنے والے کو دینے کا مزاج ہے، لیکن بھیک مانگنے کی جس کی عادت ہو جاتی ہے ویسے لوگوں کو اللہ کے نبی نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہے ایک مرتبہ مال زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے، دو آدمی جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں مانگنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی سے مانگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مال زکوٰۃ مستحقین اور محتاجوں کا حق ہے، یہ ہر کسی کا حق نہیں ہے، اور جو آدمی بلا ضرورت مانگنے کا عادی بن جاتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، اور نہیں دیا ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ دو نوجوان اللہ کے نبی سے مانگنے کے لیے آئے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا نہیں اور فرمایا جاؤ، جوان ہو، محنت کرو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور مارکیٹ میں بیچو اور اس سے اپنا گزارا کرو، لیکن اس کو اپنا دھندا اور پیشہ نہ بناؤ۔ اور وہ دو نوجوان چونکہ کمانے کا جذبہ رکھتے تھے، مجبور تھے، اللہ کے نبی کی بات پر جنگل گئے، لکڑی کاٹا اور بیچنا شروع کیا، بزنس بڑھتے گیا، اتنا بزنس بڑھا کہ اب وہ مدینہ منورہ میں بہترین سواریوں پہ گھومنے والے بن گئے۔ ایک وقت ہم مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے آئے تھے، اب شاندار سواریوں پہ گھوم رہے ہیں، اور پھر وہ کہا کرتے تھے یہ ہمارے نبی کی تعلیم کی برکت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ مانگنا نہیں اور محنت سے کماؤ،
تو اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم وہ مانگنے کے عادی پہلے ہی سے ہو جاتے، مانگتے رہتے، تو آج بھی ہم لوگوں کی نظر میں بھکاری اور فقیر ہی رہتے، کوئی عزت نہیں تھی۔ اس وقت ہم نے وہ پیشہ چھوڑا اور کمانا شروع کیا اور آج اس پوزیشن پر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، محنت کر کے کما سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر مانگنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور بڑی ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت مانگتا ہے وہ جہنم کا ایندھن جمع کر رہا ہے، اور نہیں دیا اللہ کے نبی نے اسے۔ اور مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب صحابی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، گھر میں بچے ہیں، بھوک سے ہیں، بیوی بھوک سے ہے، فاقہ ہے، کئی دنوں کی بھوک ہے، اور پورے گھر میں کوئی سامان رکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کے پورے گھر کا سامان ایک چادر ہے اور موٹی والی، اسی کو ایک حصہ بچھا لیتے ہیں اور دوسرا حصہ اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، اسی میں پانی، اسی میں وضو، اسی سے غسل، اسی سے ضرورت فارغ ہونا، اسی میں آٹا اور پانی ڈال کر ملا کر کھا لینا، ایک ہی پیالہ اور برتن ہے بس۔ اتنا غریب تو آج کی پوری ہندوستان اور پورے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے پاس ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی خزانہ اور کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے مانگنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے ایسے مجبور، محتاج، غریب آدمی کو بھی صدقہ دینے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا ٹاٹ ہے اور پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے، جو ہے وہی لے کے آؤ۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ٹاٹ اور پیالہ اس غریب آدمی کے ہاتھ سے لیا، لے کر صحابہ کے مجمع میں اسے ایسے اٹھا کر پوچھا تم میں سے کون ہے جو یہ دونوں سامان خرید لے گا؟ وہ بچا کچا سامان بھی بیچ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو پوچھے گا بھائی غریب کے پاس بیچارہ ایک ہی چادر بچی ہے، ایک ہی پیالہ بچا، آپ وہ بھی بیچ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت میں بھیک مانگنے والوں کو برداشت نہیں کیا، تو کیا کیا؟ وہ سامان منگا کر ہاتھ سے اٹھایا، اور کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں خریدوں گا، 2 سامان ہیں 1 روپے میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کون اور بڑا کر دے گا؟ بولی لگائی۔ دوسرے نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدوں گا، 1 پیالہ 1 چادر، دونوں 2 روپے میں بیچ دیے۔ 2 روپے لے کے آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 درہم دے کر کہا اس سے آج کا کھانا خرید لو بیوی بچوں کے لیے، اور 1 درہم دے کر فرمایا کہ اس سے جاؤ لوہے کا جو دستہ آتا ہے لوہے کلہاڑی کا، وہ لوہا خرید کے لاؤ۔ خرید کے لائے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی لائی اور اسے چھیل کر اس لوہے کے سوراخ میں اسے گھسایا اور کلہاڑی بنا کر اس کے ہاتھ میں دیا، اور کہا کہ جاؤ اب جا کر جنگل جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اور 15 دن تک یہاں دکھنا نہیں کہیں بھی، روز جانا لانا بزنس کرتے رہنا، 15 دن کے بعد میرے پاس آؤ۔ اب وہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے دی ہوئی کلہاڑی لے کر جنگل گیا، لکڑیاں کاٹتا لا کے بیچتا، لکڑیاں کاٹتا لا کے بیچتا۔ 15 دن کے بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ 2 درہم میں سامان بیچا تھا، 10 درہم جمع ہو گئے۔ اب اس سے گھر کا سامان بھی خریدا، سودا بھی خریدا، بستر کپڑے بھی خریدا۔ اب وہاں سے اس کا لکڑیوں کے کاروبار کا ایک بزنس شروع ہو گیا۔ جن ہاتھوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پکڑا کرتے تھے، تیر و تلوار پکڑا کرتے تھے، ان ہاتھوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غریب آدمی کی مدد کے لیے، اس غریب آدمی کو اس فقر و فاقے سے اور سوال مانگنے کی بری عادت سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں وہ غریب آدمی کی چادر، اس کا پرانا ٹوٹا پیالہ، وہ پکڑ کر اعلان فرمایا اور یہ بتایا کہ غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بھیک مانگنا بری چیز ہے۔ اور انہیں کچھ نہیں دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور نہ صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ بیچارہ اتنا غریب ہے، تم کچھ ریٹ بڑھا کر دے دو، تم کچھ سے اب فی الوقت صدقہ تعاون کر دو، بعد میں پھر یہ کما لے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے غریب آدمی کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا کہ جاؤ بیچ کر اور کما کر کھاؤ۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں جو باتیں بڑی فرق کی ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرق یہ بھی ہے،
دوسرے مذہبوں میں مانگنے کی اجازت ہے، مانگنے کا رواج ہے، مانگنے کی ترغیب ہے، اسلام میں مانگنے کی ترغیب نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں، ہندوؤں کے مذہب میں جو بڑی ذات کے ہوتے ہیں، برہمن جسے بولتے ہیں، ان کے حقوق میں سے ایک حق لکھا ہوا یہ ہے کہ لوگوں کا دان لینا ان کا حق ہے۔ برہمن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ لوگوں کا دان خیرات لینا ان کا حق ہے۔ اسی واسطے پورا انکم ٹیکس ہڑپ کر کھا جانا ان کی عادت ہے، کیونکہ وہ دان سمجھ کر ہڑپ جاتے ہیں۔ اور بدھسٹ مذہب میں ان کے جو رہنما اور جو بھکت ہوتے ہیں، ان کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ وہ کمانے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ ان کے جو پوپ ہوں گے، پادری ہوں گے، بڑے ہوں گے بدھ مذہب میں، انہیں کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کا جو دچنا ہوگا، خیرات صدقہ ہوگا، اسی پر انہیں پلنا پڑے گا۔ عیسائی مذہب میں عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں، چرچ کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ترک دنیا یعنی کمانا نہیں، بزنس کرنا نہیں، کچھ محنت کرنا نہیں، مذہب کے خاطر زندگی وقف کر دینا۔ اور گزارا کیسے ہونا؟ لوگ جو صدقہ خیرات آ کر ہنڈی میں ڈالتے ہیں، اسی پر تم اپنا گزارا کرنا۔ بعض مذہبوں میں تو ترغیب اور اہمیت ہے کہ بھیک مانگ کر زندگی گزارو، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ کمانے لگو گے تو دنیا کی محبت آ جائے گی، ہرس آ جائے گی، لالچ پیدا ہو جائے گا۔ اس واسطے کمائے بغیر لوگ جو دیتے ہیں اسی پر گزارا کر لو۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز سے متعلق یہ حکم ہے، اس کے علاوہ تمام نمازوں کا بھی یہی حکم ہے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، پھیل جاؤ دنیا کے مختلف علاقوں میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو۔ اس آیت میں اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے، یہاں اللہ نے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ میں فضل جسے فرمایا ہے وہ ہے مال دولت۔ مال دولت اللہ کی نظر میں، اللہ کی قرآن کی نگاہ میں فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز ہو گئی، فریضہ ادا ہو گیا، اب یہاں بیٹھے مت رہو، کمانے کے لیے دکان پہ چلے جاؤ۔ اس فریضے کے بعد اب وہ فرض ہے۔ اسی واسطے بہت سے لوگ گھر بنانے کے بعد کیا لکھتے ہیں اپنے گھر کی دیوار پر؟ ھذا من فضل ربی، یہ گھر جو بنا ہے میرے رب کے فضل سے بنا ہے۔ گاڑی بنانے کے بعد کیا اسٹکر چپکاتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے بنا ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں نماز کے بعد میرا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ۔ مال اللہ کا فضل ہے، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے آدمی سے مشورہ بھی مت کرو، اس سے کسی بات کی رائے لینا بھی درست نہیں ہے۔ اس کا دماغ بھی خالی، پیٹ بھی خالی رہتا ہے، یہ کوئی صحیح رائے نہیں دیتا۔ کھاتے پیتے آدمی سے مشورہ کرو۔ اسلام میں غریبی اور فقر و فاقہ اور گزارے پر بھیک مانگ کے گزارے کو کبھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے کمانے کی بڑی اہمیت، کسب، اس حدیث پاک میں ہے کہ 5 فرائض کے بعد چھٹا فرض، 5 فرائض کے بعد چھٹا فرض وہ ہے کسب حلال۔ حلال کمائی کمانا یہ چھٹا فرض ہے مسلمان پر۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو کچھ بھی اسلام میں فرائض رکھے گئے ہیں، ان فرائض پر عمل کرنے کی باری کب آئے گی وہ بات کی بات ہے۔ مثلا نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، رمضان آیا تو روزے فرض ہیں، لیکن زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، وہ اپنے وقت میں فرض ہوگا، لیکن تمہیں کمانا فرض ہے، اپنی حلال کمائی کمانا فرض ہے۔ لوگوں پر بوجھ بن کر رہنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں دیکھا کہ چند لوگ نماز پڑھ لے کے، سنتیں پڑھ لے کے، جو لوگ جانے کا ٹائم ہو گیا پھر بھی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، گئے، اس کے بعد پوچھا کیا کام ہے، یہ کیا دھندا بنا کے رکھے ہو؟ نہیں، ہم متوکلین ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والے ہیں۔ پیٹ کہاں سے چلتا، گزارا کہاں سے ہوتا؟ اللہ کھلاتے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عمر کو بول رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور پوروں کو ایک کوڑا کھینچ کے لگایا۔ اللہ کہاں سے کھلائیں گے؟ آسمان سے سونا برسے گا، زمین سے چاندی اگے گی، کہاں سے ہوگا؟
لوگوں کے صدقہ خیرات پر پلنے کے لیے بیٹھے ہو تم لوگ. جب تم یہاں اللہ اللہ کرتے بیٹھو گے تو لوگ دیکھیں گے اللہ والے لوگ ہیں، اس واسطے اپنے گھر کا پکایا ہوا لا کے دیں گے، خیرات لا کے دیں گے، صدقہ لا کے دیں گے. وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر تمہیں کھلانے کو عبادت سمجھیں گے. سب کو مسجد سے مار کر بھگائیں اور جاؤ جا کر بازار میں کماؤ، یہی اس وقت کی عبادت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا، تم میں سے ہے کوئی، میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، لیکن اللہ کی دین کی خاطر لڑنے کا جذبہ ہے، طاقت ہے، سامان نہیں ہے، کوئی تم میں سے مدد کر دے جہاد میں جانے کے لیے، تو وہ بھی جہاد میں شریک ہونے کے برابر ثواب پائے گا. اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی مجاہد کے لیے کوئی بھی سامان کا انتظام کرے گا اللہ اسے جہاد کے برابر ثواب دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان سنا نماز کے بعد اسے قریب بلائے، بلا کر اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ اٹھایا اور یہ اعلان کیا، تم میں سے کوئی ہے جو اسے اپنے گھر کا نوکر بنا لے. یہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہے، جہاں پر اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے گھوڑوں کی ٹانپ سے نکلنے والی دھول پر بھی اللہ نیکیاں لکھیں گے، لیکن بھیک مانگ کر جہاد میں جانا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، کون اسے اپنے گھر کا نوکر بنا لے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا، مجھے کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، اسے دے دو. لے گئے اور کہا اسے لے جاؤ، مہینہ 2 مہینے تک اسے نوکر بنا کے رکھو اور روزانہ کی مزدوری دیتے رہو. مہینہ 2 مہینے کی مزدوری جمع ہونے کے بعد جو پیسہ آئے گا اس پیسے سے گھوڑا خریدو، تلوار خریدو، جو کچھ لینا لو اور پھر اللہ کے راستے میں جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کتنی نیک کام کے لیے مانگ رہا ہے، کیسی عبادت کے لیے مانگ رہا ہے، اسے دے دینا چاہیے. لیکن وہ شریعت کا مزاج، نبی کا مزاج سمجھے ہوئے تھے. بھیک مانگ کر کوئی عبادت بھی نہیں کی جائے گی، لوگوں کے صدقے خیرات ٹکڑوں پر نہیں پلا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا ایک آدمی گلی میں اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو مانگ رہا ہے. آدھے گھنٹے سے آواز سن رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اس گھر میں بھی مانگا، اس گھر میں بھی مانگا، اس گھر میں بھی مانگا. تو اب مانگنے کی آواز بار بار کان میں پڑ رہی ہے تو گھر سے باہر نکلے، دیکھا بغل میں جھولا لگا ہے، جھولے میں روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پھر مانگ رہے اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. بچپن میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ گھروں کے پاس لوگ جھولا لے کر اللہ کے نام پہ چاول دے دو، دھان دے دو، اس طرح مانگا کرتے تھے. ایک چھوٹے سے برتن میں ماں باپ، دادا دادی وغیرہ برتن میں چاول دھان دیتے تھے، وہ جھولے میں ڈال لیتے تھے اور اسے لے جا کر وہ لوگ مارکیٹ میں بیچتے یا گھر میں پکا لیتے، بہرحال جو بھی کرتے تھے. ویسا اس زمانے بھی روٹیاں مانگ کر جمع کرتے تھے اور 2-4 دن کے لیے روٹیاں رکھ لیا کرتے تھے. حضرت عمر نے جب دیکھا جھولے میں روٹیاں آلریڈی ہیں پھر بھی روٹی مانگ رہا ہے، قریب گئے، جھولا کھینچ کر نکالا اور پورا جھولا الٹ دیا اور کہا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ تاجر ہے، روٹیوں کا بزنس کرنا چاہتا ہے. جب آج کے دن کے گزارے کے لیے تمہارے پاس روٹی آ گئی پھر ایک ایکسٹرا روٹیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ آج کے گزارے کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا پھر زیادہ کیوں مانگ رہے ہو؟ اور سخت منع فرما دیا کہ ایسا جس کے پاس کھانے کا انتظام ہے پھر بھی اور بھیک مانگ رہا ہے ایسے آدمی کو نہ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرفہ کے دن دیکھا یوم عرفہ میں وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. اور عرفہ کا دن تو بڑی قبولیت کا دن ہے، اس دن اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، شیطان اس دن رسوا ہو جاتا ہے. مستجاب الیوم یعنی وہ دن جس میں دعائیں قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایسے دن میں اللہ سے مانگنے کے بجائے عرفہ جیسے میدان میں یہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، بلایا اور بلا کر کہا تجھے شرم نہیں آتی کس موقع پر، کس دن اور کہاں لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے؟ اور سب کے سامنے کوڑا نکال کر پٹائی کی اور کہا آئندہ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھے گا. یہ تربیت تھی ان کے حق میں کہ تاکہ کوئی دوسرا ان کی دیکھا دیکھی بھیک مانگنے پہ نہ آ جائے. اور آج مسلم سماج میں سست خوری، کمانے کی کوئی جذبے نہیں، محنت کے جذبے نہیں،
کٹوں پہ بیٹھے رہو، چبوترے آباد کرتے رہو، گلیاں ناپتے پھرتے رہو اور باپ کی کمائی پر، خاندان کی کمائی پر، دوسروں کے صدقے خیرات پر پلتے رہو اور پھر پورے اسلام کو اور پورے مسلم سماج کو بدنام کرتے رہو۔ آج مسلمانوں میں ہر 29 جولائی کی رپورٹ ہے ہندوستان ٹائمز کی، اس میں سروے پیش کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں فقیروں اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد کے سلسلے میں، اس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ ہندوستان میں ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ ممکن ہے وہ رپورٹ غلط ہو، ممکن ہے صحیح ہو، اندازہ تو کوئی کیا نہیں ہے، رپورٹ ہے، لیکن پھر بھی کیا یہ مناسب بات ہے کہ مسلمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ دینے والا بنا رہے، لینے والا بنا نہ رہے۔ لینے سے اتنا منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا، عہد لیا، بیعت کی ہم سے، اور فرمایا کہ وعدہ کرو آئندہ سے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے، یہاں تک کہ اگر تم سواری پر سوار ہو، تمہاری گاڑی کی چابی ہاتھ سے گر کے نیچے گر گئی، اب وہ چابی اٹھا کے دینے کے لیے کسی کو بولے بھائی تھوڑا وہ چابی اٹھا کے دے دو، یہ بھی نہیں مانگو گے۔ اپنی چیز گر گئی تو بھی نہیں مانگو گے، خود اترو گے اور اٹھا کر لو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین بادشاہ، گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کا کوڑا ہاتھ سے نیچے گر گیا، خود سواری سے اترے اور اٹھ جھک کر اپنا کوڑا اٹھایا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ بول دیتے تو ہم کوڑا اٹھا کے دے دیتے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں کسی سے کوئی چیز مانگنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گر جائے تو خود اٹھا کے لو، کسی سے مت کہو کہ یہ مجھے دے دو۔ کتنا عفیف، کتنا استغنا اور کتنی بے نیازی کے ساتھ جینے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو تعلیم دی۔ لیکن افسوس آپ دیکھ لیں، تفریح گاہوں پر، بس اسٹانڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر اور ٹریفک جہاں پر زیادہ جمع رہتی ہے اور سگنلوں پر، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، یہ سب لوگ خاص کر ایک لباس میں، اور وہ لباس مسلمانوں کا ہوگا، ٹوپی لگی ہوگی، کرتا پہنا ہوگا، داڑھی بھی ہوگی، برقعے میں ہوگی، اور وہ عورتیں آ کر مانگنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ جیسے سگنل پڑا، 2-4 لوگوں کے پاس آئے، 10-20 روپے مل گئے، جیسے سگنل پڑا 2-4 لوگوں کے آ گئے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہر سگنل پر موجود، ہر بس اسٹینڈ میں موجود، ہر ریلوے اسٹیشن پہ موجود، یہ عام جگہ ہیں، وہاں پر ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، غیر مسلم بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، جین مذہب کا بھی آئے گا، ہر مذہب کے لوگ آئیں گے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں جتنے سگنل پر کھڑے بھکاری ہیں، ان میں زیادہ تر یہ خاص لباس والے دکھ رہے ہیں، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ ہے یا برقع ہے، تو کیا تصور اور کیا ذہن بنتا جائے گا کہ یہ طبقہ ایسا ہے جن کے زیادہ تر لوگ بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ اس سے کس کی شبیہ بدنام ہوگی؟ اور بدنام ہوگی نہیں، بدنام ہو چکی۔ اسی واسطے آپ لوگ رمضان میں کئی ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے جس میں غیر مسلم بھی اگر بھیک مانگنا چاہتے ہیں تو وہ عورتیں برقع پہن کے آ رہی ہیں، ان کے مرد ٹوپی اور کرتا لگا کر آ رہے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیے۔ خاص قسم کا ہرے کلر کا وہ جھولا گلے میں ڈال لیتے ہیں جس سے فقیروں جیسا لگے اور مسلمان بھکاری لگے، اور بہت سے مزاروں پر، درگاہوں پر نوجوان لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جب آتے ہیں وہاں پر ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز جو بھی وہ ڈالتے ہیں اسی پر وہ گزارا کر رہا ہے۔ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تجھے اس بزرگ کی مزار پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا دوسرے اگر وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا فاتحہ پہنچانے کے لیے تو درمیان میں رہے گا تو ہی فاتحہ پہنچے گی، تو ہی ان کا ایصال ثواب پہنچے گا؟ یہ بھی بھیک مانگ کر گزارا کرنے کی ایک شکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھکاریوں کی جو قسمیں لکھی ہیں اس میں یہ بھی لکھا، گانا گا کر کمانے والا، ناچ کر کمانے والا، جسے آج ہم لوگ سیلیبریٹیز کہتے ہیں، ہیرو ہیروئن کہتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی نگاہ میں بھکاری تھے۔
یہ ناچ کر پیسے لے رہا ہے، یہ گا کر پیسے لے رہا ہے، یہ ڈائلاگ ڈال کر، یہ ڈائلاگ مار کے پیسے لے رہا ہے، یہ ایکٹنگ کر کے پیسے لے رہا ہے۔ اسے اسلاف بھکاری شمار کرتے تھے، جسے آج کی قوم ہیرو کہہ رہی ہے۔ وہ مقرر اور خطیب جو جھوٹی باتیں بول کر، جھوٹے فضائل بول کر، مخصوص رسومات اور بدعات میں یہ حلوہ وہ حلوہ، یہ رجب کا حلوہ، وہ مانڈا، وہ فلاں روٹی، یہ رجب کے کنڈے، یہ سب کی فضیلتیں بیان کر کے کھانے والا بھی بھکاری شمار ہوتا ہے۔ تم اپنی محنت کی کمائی نہیں کھانا چاہتے ہو، لوگوں کے صدقہ خیرات پہ پلنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ فضائل گھڑے ہو، اس کے لیے یہ فضیلتیں گھڑ کے لوگوں کو الو بنانا چاہتے ہو۔ شریعت میں غیروں سے، اپنوں سے، کسی سے بھی بھیک مانگنے کی اب بتائیں۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی کے موقع پر غریبوں میں گوشت دینا ہے، کفارات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، روزہ توڑ دیا تو کفارہ، قسم توڑ دیا تو کفارہ، اور بیوی سے زہار ہو گیا تو کفارہ، ہر مسئلے پر کفارہ ہے۔ یہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کفارے کا مطلب کیا ہے؟ اگر روزہ توڑ دیے، 60 روزے رکھو، یا اتنے مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلاؤ۔ اب یہ جو کھانا کھلاؤ کیوں کہا جا رہا ہے؟ غریب تمہارے گھر پر آ کر ہاتھ پھیلا کر نہ مانگے، تم پر واجب ہے اب اس کے گھر تک کھانا پہنچانا۔ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، نماز تم پر فرض ہے۔ نماز جب فرض ہو گئی تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک آنا تم پر واجب ہے، یا مسجد والے، کمیٹی والے تمہارے تک مسجد لے کے آئیں گے؟ ہم مسجد اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تم پر نماز فرض ہے تو چل کر آؤ مسجد۔ تم پر روزہ فرض ہے تو تم روزہ رکھنے کے انتظامات کر لو۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ غریب تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم پر حج فرض ہے تو کعبۃ اللہ تم تک اٹھا کر نہیں لائیں گے، تمہیں کعبۃ اللہ تک جانا تم پر فرض ہے۔ اس کے لیے ٹکٹ بنانا، ویزا نکالنا، پاسپورٹ بنانا وہ تم پر واجب ہوگا۔ لیکن افسوس، مسلمان ایک بڑی بدتمیزی اور بے ادبی میں جو جی رہے ہیں، مالدار مسلمان جس کے پاس مال آ گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے اب اس مال کو غریب تک پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے، غریب جب میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا۔ غریب کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہم نہیں سمجھی ہے۔ اور جن کی عادت مانگنے کی ہے، شریعت، خدا، رسول اسے بھکاری، اسے غریب نہیں مانتے ہیں۔ لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریب وہ نہیں ہے جو گھر گھر جا رہا ہو، ایک لقمہ 2 لقمے لے رہے ہو اور اس پر گزارا کر رہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے جو اپنے گھر میں ہے، اپنی عزت جانے کے ڈر سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ اب لوگ مالدار خود اسے پہچان کر، تلاش کر کے اس تک جاتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت رکھتے ہوئے اسے دے کر آتے ہیں، وہ آدمی غریب ہے۔ یہ ذمہ داری ہم چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلم طبقے میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جانا، عام تفریح گاہوں میں بدنام، دینی اور مقدس مقامات پر بھی بدنام، ہر مسجد کے سامنے مانگنے والے، ہر دینی اجتماع کے موقع پر مانگنے والے، ہر جوڑ کے موقع پہ مانگنے والے، جمعہ کے دن مانگنے والے، عید کے موقع پر مانگنے والے، ایسے مقدس یوم اور مقدس راتوں میں مانگنے والوں کی ایک تعداد، ایک لمبی لائن لگی رہتی ہے۔ اور ہم لوگوں کی غلطیاں اس میں کیا ہوتی ہیں؟ جو بھی مانگنے کے لیے آ کے کھڑا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے 10-20 روپے چلر جیب میں رکھ کے آتے ہیں اور اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم مانگنے والے رہیں گے، ان سب کو دینا ہے۔ اچھا کام ہے غریب کو دینا، بری چیز نہیں ہے محتاج آدمی کو دینا، لیکن بتاؤ اس طرح تم جوانی سے لے کر، جوانی کیا، میں اپنے بچپنے کی بھی بات کر سکتا ہوں، بچپن سے لے کر ہماری دادی، ہماری والدہ ہمیں دیتے مسجد جا رہے، جمعہ کا دن ہے، فلاں فلاں غریب کو دیتے آؤ، بچپن سے لے کر اب تک، اب کے بعد سے بوڑھے ہونے تک دیتے رہو گے، لیکن وہ غریب کبھی، وہ فقیر اور بھکاری کبھی مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ روزانہ پابندی سے وہ جمعہ کو آئے گا، روزانہ پابندی سے اس کی جگہ میں وہ آئے گا، بلکہ ان لوگوں کی استقامت، ہم نیک لوگ، جو بھی نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کی نیکیوں پر ایسی استقامت نہیں ہے جتنا استقامت سے یہ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تاجر جس پابندی سے دکان پر نہیں جاتا، ملازم جس پابندی سے جاب پر نہیں جاتا، اس پابندی کے ساتھ یہ اپنے اڈے پر وقت پر پہنچتے ہیں۔
पुलिस उसे डंडा मारे, झिड़कियाँ देने वाले झिड़कियाँ दे और उन्हें ताना देने वाले ताना दे, कुछ भी हो, लेकिन बड़ी इस्तिकामत के साथ सुबह होते ही फलां एरिया फलां फ़कीर और भिखारी का है, उस एरिया में वो ज़रूर मिलेगा। उनकी इस्तिकामत नेक लोगों के लिए एक आइडियल बन गई है, जिस पाबंदी से वो लोग आकर पाबंदी से मांगना शुरू करते हैं और देने वाले पाबंदी से देते जा रहे हैं। अब बताइए, हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो गलतियां हैं, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए दो लड़कों को लेकर आए। एक लड़के को फटा पुराना लिबास पहना दिया, दूसरे लड़के के हाथ में कुछ सामान देकर मार्केट में भेज दिया। इसको ये कहा कि जाओ भीख मांग के आओ मार्केट में, और इस लड़के के हाथ में सामान देकर कहा कि जाओ मार्केट में बेचकर पैसा कमा के लाओ। शाम होने के बाद जब दोनों लड़के वापस आए तो देखा कि जो मेहनत से कमाने के लिए जो लड़का निकला है उसके हाथ में 150 रुपये हैं, और जो भीख मांगने के लिए निकला है उसके हाथ में 800 रुपये हैं। क्या मालूम हुआ? मालूम यह हुआ कि जो मार्केट में कमा कर खाना चाहता है उसे देने वाले कम हो गए, जो मांग कर खाना चाहता है उसे देने वाले ज़्यादा हैं। ये 800 लाया है तो कहाँ से लाया है? जिन्नात के पास से थोड़ी लाया है, मोदी के पास से थोड़ी लाया है, वो है सो भी लूट ले रहा है, वो कहाँ से देगा? ये कमा कर जो निकला है, कमाने के लिए जो निकला है, इसे 150 रुपये बेचारा आवाज़ लगाते लगाते भाई ले लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो लगा रहा है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। ये अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो मांग रहा है, इसे 800 जमा हो रहे हैं, इसे 150 जमा हो रहे हैं। क्या पता चला हमारे समाज में खैरात मांगने वालों की हिम्मत अफजाई हो रही है। हाँ, मांगते रहो हम देते रहेंगे, मांगते रहो हम देते रहेंगे, लेकिन जो मेहनत से कमाने वाला है उसे देने वाला कोई नहीं है। होटल में जाओ, तुम्हारी खिदमत कोई वक्त पर अच्छा कर दे, उसे टिप देने का जज्बा, और सामने जो खड़ा हुआ भिखारी होटल के सामने भीख मांगने के लिए, उसके लिए आर्डर दे के जाते हो इसको एक प्लेट दे दो, और जो वहाँ खिदमत किया है उसे 5 रुपये टिप देने परेशानी है, और यहाँ जो होटल के बाहर खड़ा है उसे एक प्लेट आर्डर करके जाना है। किसी बंडी वाले के पास आलू टमाटर बैगन खरीदने चले गए, 20-25 रुपये है तो उसे भाव ताव करते हुए 5 रुपये कम करने का जज्बा है, थोड़ा आगे बढ़ते ही गरीब को 10 रुपये दे दिए। बंडी पर अपना बूढ़ा आदमी कारोबार कर रहा है, वो 30 रुपये अगर किलो बता रहा है तो उसे कम करके 25 रुपये कम कर दिया, उसकी कमाई में से 5 रुपये कम कर दिए। आगे बढ़ने के बाद कोई फ़कीर भीख मांगने आ गया, उसे 10 रुपये उठाकर दे दिए। अकल मारी गई है, वो बेचारा कमाने के लिए खड़ा है, उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देते, वो इज्जत से ले जाके अपनी बेटियों को पढ़ाता कमाता। अब ये आदमी जो भीख मांगने के लिए खड़ा है उसे 10 रुपये 20 रुपये दे के आगे निकल रहे हो। किसने तुम पर एहसान किया है? हिमाकत अकल घास खाने गई है कि अब समझ रहे हैं कि उस गरीब के साथ हमने भाव ताव करके 10 रुपये 5 रुपये कम कर दिया, हम होशियार हो गए, बिजनेस करना आ गया। और वहाँ पर वो भीख मांगने वाला अल्लाह का नाम दे के मांगना शुरू कर दिया, उसे 10-20 रुपये दे के समझ गए कि जन्नत वाजिब हो गई, खैरात करके मैंने जन्नत का सौदा कर लिया। वो भी हिमाकत, ये भी हिमाकत, वो भी पागलपना, ये भी पागलपना। उस भिखारी को तो ये कहना चाहिए था, जैसे ये बूढ़े मियाँ कमा रहे हैं, मैं तुझे 2000 दूंगा, सामान दिलवाऊंगा, तू उसके बाजू या दूसरी गली में बंडी लगा और कमा जितना कमा सकता है। एक वक्त आएगा कि ये भिखारी देने वाला बन जाएगा, लेकिन ये प्लान किसी के पास नहीं होगा। ऐसा करना नहीं चाहेंगे। मस्जिद की जिम्मेदारान हो, महल्ले के जिम्मेदारान हो, कारपोरेटर हो, बड़े बड़े लोग जिनकी चलती है, उनके महल्लों में, उनके घरों के सामने भीख मांगने वालों की बड़ी तादाद, उनकी मस्जिदों में भीख मांगने वालों की बड़ी तादाद। कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा नहीं कि भाई यहाँ पर भीख मांगना मना है। क्या किया जाएगा? खुली छूट। बल्कि मस्जिदों में कोई बेटी की शादी के लिए आके ऐलान कर रहा है, कोई फला मदरसे के लिए, कोई फला मस्जिद के लिए। इसमें अच्छे लोग भी होंगे, ज़रूरतमंद लोग भी होंगे। वाक़ईतन बेटी की शादी होगी, वाक़ईतन मस्जिद बनाना होगा, वाक़ईतन फला ज़रूरी काम होगा, लेकिन इसके आड़ में कितने फराड और कितने धोखेबाज आकर लेके जा रहे हैं और खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। उसका कोई तहक़ीक़ नहीं, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, वो कहाँ से आया मालूम नहीं। वो 200 रुपये भी अगर उस ऐलान पर उसे मिल जाते हैं तो आज का मिल गया, उसे गुजारा हो गया।
اب جس نیت سے تم دے رہے ہو اس نیت سے ممکن ہے ثواب مل جائے گا، تم اچھی نیت سے دے رہے ہو، لیکن اس سے سماج میں مانگنے والوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، ان بڑھانے والوں میں کون ذمہ دار بن رہا ہے؟ آپ آج 1 لاکھ روپے لے کر نکلو، سامنے جو بھی فقیر ملے اسے دے دو 1 لاکھ روپے، لو بھائی میری طرف سے، اگلی جمعہ آؤ دیکھو وہ کھڑا ہوا ملے گا نہیں ملے گا۔ جس کی عادت مانگنے کی ہو جائے گی وہ لے جائے گا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے گا یا اپنے گھر میں رکھے گا، دوسرے دن پھر مانگنے آئے گا۔ وہی 1 لاکھ روپے تم کسی غریب بنڈی والے کو دو جس کا گزارا مشکل ہے، اور اس سے کہو یہ بنڈی چھوڑ کے آپ دکان لگا لیجئے۔ اب 1 ہفتے کے بعد دیکھو وہ دکان لگائے گا کہ نہیں لگائے گا۔ ہمارے اندر وہ جذبے نہیں ہیں کہ غریبوں کو غربت سے نکالیں، فقیروں کو فقر سے نکالیں اور انہیں ایک حیثیت والا بنائیں، اس کے جذبے نہیں ہیں، انہیں صدقہ خیرات مانگنے والا بنا کر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے ہندوستان کی رپورٹ ہے، ہر سال یہاں سے 1 لاکھ بچے کڈنیپ کیے جاتے ہیں، گاؤں سے، دیہاتوں سے، سڑکوں پر، گلیوں پر اور تفریح گاہوں میں اور پارکوں میں اچانک بچہ کڈنیپ ہو گیا، کہاں جاتا ہے؟ یا تو ان بچوں کو مار کر ان کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ بیچ دیے جاتے ہیں، یا ان بچوں کو معذور بنا کر ہاتھ کاٹ کے، پیر کاٹ کے، فلاں کر کے انہیں بھیکاری بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کی ایک جگہ طے کر دی جاتی ہے، انہیں گاڑی پر بنڈی پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کا ایک گینگ ہوتا ہے، اس گینگ کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور پورا ایک گروپ ہوتا ہے، صبح سے شام تک انہیں بھیک مانگ کر کمانے کی ایک مقدار متعین ہوتی ہے کہ ہر بچہ صبح سے شام تک اتنے 100 روپے کما کر لانا، نہیں لائے گا تو وہ گینگ لیڈر اس کی پٹائی کرے گا، اور اگر لا لیا تو اس پر اسے انعام ملے گا۔ ایسا ہر سال 1 لاکھ بچوں کا کڈنیپ کیا جاتا ہے ہندوستان سے، اور سالانہ پورے ہندوستان میں صرف بچوں کی تعداد جو بھیک مانگنے والوں کی، سڑکوں پر پڑے ہوئے اور سڑکوں پر سونے والے، فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والوں کی تعداد صرف ہندوستان کی رپورٹ ہے 10 ملین بچے ہیں۔ 10 ملین بچے ہیں جو بھیک مانگ کر ہندوستان میں سڑکوں پر سو رہے ہیں، اور صرف 2 سال بچوں کے علاوہ جو بڑے ہیں، لڑکے لڑکیاں جوان بوڑھے، یہ 73 لاکھ غریب ہیں، 73 لاکھ بھکاری ہر سال ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، 73 لاکھ۔ صرف یو پی کے آس پاس 22 لاکھ فقیر اور بھکاریوں کی رپورٹ پائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں کتنے ہیں خود تلاش کر لو۔ ان کی کمائی ماہانہ 24 سے 25 ہزار روپے، تلنگانہ اور آندھرا کے علاوہ۔ یہاں دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اب اندازہ کر لو ان کی انکم کتنی ہے ماہانہ۔ بچوں کی کمائی بھیک مانگنے کے ذریعے سے، یہ سب سروے رپورٹ ہے، بچوں کی بھیک مانگنے کی جو ماہانہ انکم ہے وہ 8 سے 10 ہزار روپے، بچہ بھیک مانگ کے لا رہا ہے 8 سے 10 ہزار روپے، اور بڑے لوگوں کے بھیک مانگنے کی وجہ سے 24 سے 25 ہزار روپے ان کی ماہانہ انکم ہے۔ کون دے رہا ہے؟ سالانہ 40 ارب روپے صرف فقیروں پہ دیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی جو انکم ہے سالانہ وہ 40 ارب روپے ہے، یہ سب سروے رپورٹ ہے۔ 40 ارب روپیہ کس پر لگا رہا ہے مسلمان، اور اس میں ہر چوتھا شخص مسلمان۔ اب یہ 10 ملین بچے جو ہندوستان میں فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ان میں سے 80% بچے وہ ہیں جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں کی سڑکوں پہ دیکھ لو، مہدی پٹنم کے سگنلوں پہ دیکھ لو، کئی بچے ہاتھ میں بوتل لیے بیٹھے ہیں، پوڑیاں لیے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے معلوم کیا تو کیا ہے، گانجا بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں۔ ان کا مستقل اس ایریے کے لیے ایک لیڈر ہے، کوئی آدمی جا کر ان سے ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہے تو لیڈر آ کے آپ کو کیا مطلب، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نکلیے یہاں سے۔ مستقل ان گنڈوں کا بچوں کو اغوا کر کے، کڈنیپ کر کے کمانے کا ایک دھندا بن چکا ہے۔ بعض لوگ مریض ہیں، بعض لوگ معذور ہیں، کما نہیں سکتے، لیکن ان معذور اور مریضوں کو بہانہ بنا کر کمانے والے صحت مندوں کا ایک گروپ الگ ہے۔ معذور ہے اسے کرسی پہ بٹھا دے گا، خود صحت مند ہے کرسی ٹھیلتے ہوئے جائے گا۔ اب یہ معذور بھیک مانگ رہا ہے اور یہ صحت مند اٹھا کے پیسے جیب میں رکھ رہا ہے۔ معذور کو بہانہ بنایا اور خود صحت مند ہے اور خود کھا رہا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ معذور کو گھر میں رکھے، جھوپڑی میں رکھے اور خود محنت مزدوری کر کے کما کے لائے اور عزت کی روٹی کھلائے۔ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ سماج محنت کر کے کمانے والوں کو کم دیتا ہے، بھیک مانگنے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر میں کسی کی دکان پہ کام کے لیے چلے جاؤں اور اس سے کہوں کہ بھائی مجھے کام چاہیے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، فلاں ہے، تو مجھے کام نہیں ملے گا،
اگر میں اس سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا دوسرے دن آ کر بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو 10-20 روپے دے دے گا. کام دینے تیار نہیں ہے, بھیک دینے تیار ہے. تو سماج بھکاریوں کو بھکاری رہنے پہ مجبور کر رہا ہے, اسے کام کر کے جینے کی توفیق یا جینے کا موقع نہیں دے رہا ہے. یہ حال مسلمانوں کے سماج میں بڑھتے جا رہا ہے. برما میں حالات آئے, وہاں کے لوگ ادھر آئے. کشمیر میں حالات آئے, وہاں کے لوگ ادھر آئے. گروپ کے گروپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مخصوص لوگ بھیک مانگنے کے لیے نکل گئے. بھئی جب آپ کشمیر میں تھے, وہاں پر کچھ آپ کا کاروبار تھا, کچھ ہنر تھا, وہ ہنر سب مل کر یہاں پر کیجیے. کچھ آپ کو ہنر آتا ہے, وہ ہنر آپ کا یہاں پر کوشش کیجیے. سب پیسہ جمع کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں. لیکن سماج اسے کرنے نہیں دے گا. سماج اسے بھیک مانگنے کے لیے موقع دے گا, لیکن کام کرنے کے لیے موقع نہیں دے گا. اور ہم لوگ عیسائیوں پر تانا کستے ہیں. کیا تانا کستے ہیں کہ عیسائی لوگ چرچ آندھرا میں, تلنگانہ میں, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں روپے کے چرچ بناتے ہیں, اور وہ چرچ کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے پھرا کر اور عیسائی بنانے کی محنتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو سفر کرتے ہیں اور دین کے تقاضوں پہ چلتے ہیں, وہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا عقل میں اتنی بات آئی کہ وہ گاؤں دیہات میں چرچ بنایا ہے, تو کیا وہ چرچ بنا کر صرف لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے, یا آنے والے لوگوں کو جاب دلانے کا, شادیاں کرنے کا, علاج کرنے کا, یہ سب باتیں کر کے ان کے اوپر محنت بھی کر رہا ہے؟ دیکھ لو, جتنے لوگ جانتے ہیں سب بتائیں گے کہ عیسائی لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں, جاب دلواتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, قرضے ان کے ادا کرنے میں محنت کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ قرضہ ادا ہو گیا, جاب مل گئی, شادی ہو گئی, فلاں ہو گیا, تو اب آدمی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا, عیسائی بن کر جینے کے لیے تیار ہو گیا. اور ہم وہیں اسی گاؤں دیہات کا ہم سفر کریں گے, وہاں جائیں گے, دیکھیں گے, ہم کو وہاں پر ایک مسجد کی کمی محسوس ہوگی تو مسجد بنا دیں گے. کتنے کی مسجد؟ پورے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں, 50 مکانات مسلمانوں کے ہیں, مسجد بنے گی وہاں پر 10 لاکھ روپے کی. مسجد بنے گی 10 لاکھ روپے کی. بھئی 50 مکانات ہیں, 2 لاکھ کی بھی مسجد کافی ہے, باقی 8 لاکھ روپے بچا کر ان 50 مسلمانوں کو کفر سے بچانے کی, عیسائیت سے بچانے کے لیے وہاں ایک اچھے امام کا نظام ہو, وہاں اسکول کا نظام ہو, وہاں کسی مدرسے کا نظام ہو, تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں, ان کو جاب ملے, کچھ کرو. یہ صدقہ خیرات نہیں ہے. نہیں, میری اماں مر گئی اس واسطے میں 10 لاکھ کی مسجد بنانا بول کے سوچ لیا. اب نہ کسی امام کی سننا, نہ کسی خطیب کی سننا, نہ کسی مفتی صاحب کی سننا ہے. اب اس مسجد میں کباڑا رہے گا, آنے والے 2-4 مصلی بھی نہیں ہیں, نہ کوئی ڈھنگ کا امام ہے, نہ وہاں کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی کوئی محنت ہے. بنی ہے مسجد بھی, بنا ہے چرچ بھی, لیکن محنت وہاں عیسائیت کی چل رہی ہے, لیکن محنت وہاں مسلمانوں کی نہیں ہو رہی. مسجدیں تعمیر کرنے پر, مسجدوں پر پیسہ لگانے پر یہ کار خیر ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا, فنکشن ہال بنا لینا, ضرورت سے زیادہ تعمیرات, مکانات پہ خرچ کرنا, ضرورت سے زیادہ شادیوں پہ خرچ کرنا. ایک شادی کے بارے میں سننے میں آیا, لاکھوں روپے کا خرچ. دولہا کے ٹیبل پر اتنی مختلف غذائیں ہیں, سب میں سے تھوڑا لے کر کھا کر اٹھ رہے ہیں, سب بچا ہوا پھینکنے میں جا رہا ہے. صرف دولہے کے ٹیبل پر 10 لاکھ روپے کا خرچ ہو رہا ہے. دولہے کے ٹیبل پہ صرف 10 لاکھ روپے کا خرچ. جب مسلمانوں میں ایسا اسراف فضول خرچی آئے گی, تو بتاؤ پھر کہاں سے مسلمان غریب اوپر آئے گا؟ وہ کما کر کھانے کے جذبے رکھے گا. بہت سے لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہے, یہ جن کی عقل گھاس کھانے گئی ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے, راشن کارڈ ہے. اور کون سا راشن کارڈ؟ وائٹ راشن کارڈ. معلوم ہے ہم جا کے وہ موٹے چاول لیتے نہیں, وہ گیہوں لینا نہیں, وہ تیل لینا نہیں, لیکن راشن کارڈ بنا کے رکھا. کیوں؟ ہارٹ اٹیک آئے گا, آپریشن کی نوبت آئے گی, تب یہ وائٹ کارڈ جنازہ اور کفن کے طور پہ آئے گا. وہ بھی وائٹ, کفن بھی وائٹ, تو وہ خرچ کم ہوگا. اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ وہ راشن کارڈ غریبوں کے لیے ہے, تو پھر اس سے ماہانہ ملنے والا راشن تم لے کر تمہارے محلے میں جو غریب ہے, جو وہی 20 کلو چاول کے لیے وہ بھیک مانگنے کے لیے نکلی ہے وہ خاتون, اس خاتون سے کہو کہ ماہانہ تمہارے گھر کا چاول میرے ذمہ ہے, ماہانہ تمہارے گھر کا راشن میرے ذمہ ہے, میں تمہیں پہنچاؤں گا. تم راشن مانگنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت گزاری کی ہے تو میرے گھر میں کام کر لو, برتن دھو لو, میں تمہیں ماہانہ 2000-4000 دے دیتا ہوں.
اس طرح کسی عورت کو ہم بچا سکتے ہیں بھیک مانگنے سے، لیکن نہیں کریں گے۔ کارڈ رکھا ہوا رہے گا راشن، اب وہ راشن ڈالنے والا بچا ہوا مال کیا کرے گا؟ بلیک میں بیچ لے گا، وہ کما لے گا، لیکن ہم اس سامان کو غریب تک پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مفت میں ملنے والی چیز ہے، کم میں ملنے والی چیز ہے، وہ بھی غریب تک پہنچانے کی نیت نہیں ہے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے غریبی ختم کی جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ غربت ختم کرنے کے لیے 2 محنتیں کرنا بہت ضروری ہے، ایک مثبت، دوسری منفی۔ مثبت محنت یہ ہے ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر کے آس پاس ایک ٹیم، ایک جماعت ایسی رہے جو ایسے غریب بچے، ایسے فقیر اور محتاج بچوں کی کونسلنگ کرے، ان کی ذہن سازی کرے، انہیں سمجھائے کہ میں تمہیں اسکول پڑھاؤں گا، اپنے بیٹے کا مقام دوں گا، تمہارا اسکول ڈریس، تمہاری اسکول فیس، جو کچھ بھی خرچ ہے، گورنمنٹ اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، میں تمہیں پہنچاؤں گا، آج سے تم ہمارے پاس۔ جلدی نہیں مانیں گے وہ لوگ، اس واسطے کہ ان کا ایک گروپ ہے، ان کا ایک لیڈر ہے، وہ دماغ بنا چکا ہے کہ کئی پڑھے لکھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، جاب کریں گے تو کیا ملے گا، وہ دماغ بن گیا، اس واسطے جلدی نہیں مانیں گے۔ اسی واسطے ایک لڑکی سے جب کہا گیا کہ بیٹی تم پڑھتی نہیں، اسکول جاتی نہیں، ہم تمہیں اسکول پہنچائیں گے، تو کیا کر رہے ہیں؟ میں جانا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے، بزی رہتی ہوں بھیک مانگنے میں، بزی رہتی ہوں بھیک مانگنے میں۔ بھیک مانگنے کا ایک فیشن بن چکا ہے، اب تو لوگ انٹرنیشنل لیول پر آن لائن بھیک مانگنا شروع کر دیے ہیں۔ آن لائن اپنا ایک ویب سائٹ بنا دیں گے اور اس میں اپنے کو یا اپنی بیوی، اپنا باپ، اپنا بیٹا کوئی بھی بیمار ہے، کینسر ہے، اسے اتنے لاکھ کی ضرورت ہے، اور کسی بھی پرانے بچے کا یا مرے ہوئے بچے کا ویڈیو بنا دیں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اس نمبر پہ آپ تھوڑا تعاون کر دیجئے، تو یہ سارے بھولے بھالے جنت پانے والے یہ اس اکاؤنٹ پہ بڑے اہتمام سے جا کے اکاؤنٹ سرچ کر کے پیسہ ڈال کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس میں اگر بھیج دو تو بس جنت کا ٹکٹ حضرت جبرائیل لا کے ہاتھ میں دے دیں گے، آپ نے صحیح کام کیا ہے۔ غریب تک تلاش کر کے پہنچنے کی فکر نہیں ہے، محتاج کو تلاش کر کے دینے کی فکر نہیں ہے۔ کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ میرے موضوع کا مخاطب وہ بھیک مانگنے والے غریب اور فقیر نہیں ہیں، وہ بیان سنیں گے بھی نہیں۔ بھکاریوں کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے، وہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں تمہارے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ رواج بڑھ رہا ہے۔ ورنہ یہ نہ سمجھو کہ بھکاریوں کے بارے میں بولے، یہاں کوئی بھکاری بیٹھا ہی نہیں ہے، یہ بیان سنے گا کون؟ یہ بھکاریوں کو بڑھانے والے، رواج دینے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بھکاریوں کا رواج بڑھ رہا ہے۔ الگ الگ طریقے سے مانگنے کی عادت، اور بعض تو بڑے ایسے رو رو کر مانگتے ہیں کہ دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اور بعض تو اس میں بھی ہمت والے ہوتے ہیں، زبردستی سے ایسے مانگتے جیسے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ ہم پرانا پیسہ ان سے لیے ہوئے تھے، وہ لوٹانا باقی ہے، ایسے مانگتے دیکھنے والا سمجھے گا شاید پیسے لیا ہے واپس نہیں کر رہا تو جھگڑا ہو رہا بول کے سمجھے گا۔ اس جرأت مندانہ طور سے مانگنا، یہ سب حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم دینے کے عادی بن چکے اور انہیں بھکاری بنا کر رکھنے پر ہم راضی ہو چکے، اس واسطے یہ رواج بڑھتے جا رہا ہے۔ بچوں کو پڑھائی کی طرف لاؤ، اسکول کی طرف لاؤ، اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2-4 آدمیوں کی ٹیم ضروری ہے۔ اپنے ساتھ پولیس کو رکھو، اپنے ساتھ عہدیدار کو رکھو، تم پر کوئی کیس الزام نہ آئے، ان کی ذہن سازی کرو، کونسلنگ کرو۔ کل کے دن انہی بچوں میں سے پتہ نہیں کون کیسا پولیس بنے گا، لائر بنے گا، جج بنے گا، کس کا مستقبل کیا ہے نہیں معلوم۔ غریب بچے ہیں، کتنے بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے گھر میں فاقہ گزارے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو پڑھائی کی طرف لایا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باپ نہیں ہے، ماں بچے کو پال نہیں سکتی تو بیٹے کو دھوبی کے پاس بھیج رہی تھی، جاؤ کپڑے دھو کر پیسے کما کے لاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے بچے کو اور کہا کہ میں بچے کو پال لوں گا، روزانہ جتنا کماتا ہے وہ پیسہ میں تمہیں دوں گا۔ بچے کو پال کر 17 سال تک پالا امام ابو یوسف کو، اور فرماتے ہیں کسی مہینے مجھے خود جا کر امام صاحب سے یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ اس مہینے کا خرچہ دے دیجئے، ٹائم اور تاریخ ہونے سے پہلے ہی میری والدہ کے گھر وہ سامان پہنچ جاتا تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا امام بنایا۔ ایسے دسیوں لوگوں کی تاریخ ہے جو غریب تھے لیکن انہیں ان بچوں کو پالا گیا تو بڑے محدث، مورخ اور مفسر بنے ہیں۔
اور جو جوان ہیں انہیں کام دو، انہیں جاب دلانے کی کوشش کرو، اپنے پاس رکھ کر اپنے میں سے آدھا پیٹ کھاؤ آدھا پیٹ کھلاؤ، لیکن مسلم سماج کا امیج بدنام مت کرو۔ ایسے لباس والے، ایسے کرتے پیجامے والے، ایسے برقعے والے یہ بھکاری ہی ہوتے ہیں، یہ امیج دنیا کے سامنے آنے نہ دو۔ اپنے فنکشنوں میں جو پیسہ فضول خرچی اور عیاشی میں اڑاتے ہو اسے بچا کر اپنے محلے میں جو غریب ہیں ان کے گھر بسانے کی کوشش، اپنے راشن کارڈ کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش، اپنے پاس سے جو کچھ بھی پیسہ ہے غریب کو صدقہ دینے کا گھر میں ڈبہ رکھو۔ جو پیسہ ہر جمعہ ہر دن چلر جیب میں رکھ کے نکلتے ہو گھر میں ڈبہ رکھو، اس میں مہینہ بھر پیسے ڈالو صدقہ خیرات کے، اپنے بچوں کے، بیویوں کے۔ جب ایک مقدار ایک رقم جمع ہو جائے اپنے محلے میں جو غریب ہے محتاج ہے تلاش کرو، اس تک پہنچاؤ۔ چند دن کی بات ہوگی آپ کی گلی سے بھیک مانگنے والا ختم ہوگا۔ ہم پوری دنیا سے بھیک مانگنے والوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن خیرات دینے کا ایک سلیقہ آئے گا تو آپ اپنی گلی اور خاندان سے تو بھکاریوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی عزت بچانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور منفی کوشش اس کو روکنے کے لیے یہ ہے کہ اس حوصلہ افزائی کو حوصلہ شکنی میں بدلا جائے۔ جو مانگنے کے لیے آیا، جو پوچھنے کے لیے آیا، دل رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، نہیں دیے تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تمہارا بھائی ہے وہ، تمہاری بہن ہے وہ؟ نہیں دیے تو کیا سمجھتا؟ بول کے بھکاریوں کے خاندان سے ہے جیسا بات کر رہے۔ نہیں دیے تو کیا سمجھتا؟ یہ بھکاریوں کو بڑھانے کی حرکتیں ہیں۔ نہیں دیے تو کیا سمجھے گا؟ سمجھے مجھے کیا لینا دینا ہے، لیکن میری اس حرکت سے جو رواج بڑھتے جا رہا ہے اس سے جو بدنامی آئے گی اس کا کیا ہوگا؟ ہر آنے والے کو دینے کا رواج یہ بہت غلط رواج ہے، اس کی بھی ذہن سازی ہو، ایک بار دیے دوسری بار اس کو بٹھا کے سمجھائے۔ بہن، بہت سی مسلمان عورتیں برقع پہن کر رات کے 11 بجے وہ ہوٹلوں کے پاس مانگنے کے لیے نکلی ہے۔ اب بتاؤ، برقع پہنی ہوئی جوان عورت رات کے 11 بجے اگر وہ اکیلی بھیک مانگنے کے لیے نکلی ہے، 10 روپے 20 روپے کے خاطر اگر کوئی غلیظ فطرت کا اسے 500 روپے کا آفر کرے اور پھر زنا کی دعوت دے تو کیا وہ نہیں جائے گی؟ بدکاری نہیں بڑھے گی سماج میں، نشہ نہیں بڑھے گا؟ اس واسطے جو چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں ان میں 80% نشے کے عادی ہیں، 80% بھکاری نشے کے عادی ہیں۔ یہ برائیاں سماج میں بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ رہے گا تو برائی بڑھے گی، اور یہ پیسہ دینے والا سماج کون ہے؟ یہی جنت پانے والا سماج ہے۔ 5 روپے 10 روپے دے کر جنت واجب کر لینا جو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے منفی کوشش یہ ہے کہ اسے ہر جگہ پر دیا نہ جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، ایک جماعت کی شکل میں ہو۔ فرد یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان کا موقع آ رہا ہے، رمضان میں دیکھو ہر طرف سے مانگنے والوں کا ایک ریلا پڑا رہتا ہے، ہر جگہ سے مانگنے والوں کا، اور ہمارے پاس بھی ایک فہرست رہتی ہے ہر مانگنے والے کو آ رہا تو دینا ہے، آ رہا تو دینا ہے۔ یہ کب ختم ہوگا؟ کیوں ادھر آدمی کا دھیان نہیں جا رہا ہے؟ کس استغنا کے ساتھ، کس پاک دامنی کے ساتھ، کس بے نیازی کے ساتھ جینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا۔ دل میں اگر خیال آ جاتا استاذ 1 ہفتے سے بھوکا ہے، پانی پہ گزارا کر رہا ہے، پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، سبق پڑھانے کے لیے آئے، چہرہ بدلا ہوا ہے، شاگرد سمجھ گیا کہ استاذ فاقے میں ہیں، گھر گیا کھانا لے کے آیا، استاذ سے پوچھا استاد جی کیا بات ہے آپ کی طبیعت خراب ہے؟ تو استاذ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے استاذ سے اجازت لے کر گھر گیا، استاذ کے دل میں خیال آیا میری طبیعت اور خیریت پوچھ کر گیا ہے، شاید کچھ لے کر آئے گا، اور شاگرد واقعتاً گھر جا کر کھانا لے کے آیا اور استاذ سے کہا حضرت جی یہ کھا لیجئے۔ استاذ نے کیا کہا؟ جب تم یہاں سے میری خیریت پوچھ کر گئے میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ اب کچھ کھانے کو ملے گا، اب جب دل میرا سائل بن گیا، دل میرا بھکاری بن گیا، دل تجھ سے امید لگانے والا بن گیا، اب میں یہ کھانا قبول نہیں کروں گا، یہ لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا۔ زبان سے بھی سوال نہیں کیا، دل کا سوال بھی اس پر آنے والی خیرات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استاذ بھی بڑا، شاگرد بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لے کے چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد لایا اور کہا کہ اب کھا لیجیے۔ سوال تو دل تب کیا تھا، اب تو سوال نہیں تھا، اب کھا لیجیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے فاقہ ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، چپل جو پرانے تھے وہ چپل ایک دکاندار کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ بھئی یہ رکھ لو اور مجھے 2-3 انجیر دے دو کھانے کے لیے۔
दुकानदार पहचानता नहीं था, उसने गुस्से में आकर कहा इससे तो एक पैसा भी नहीं आता, नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से निकल जाओ, धक्का दे के भगा दिया। बाजू दुकान वाला देखा कि बायजीद बुस्तामी वक्त का अल्लाह वाला, इससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, आज ये दुकान पर आ गया तो बड़ी सादत की बात है। दुकानदार से कहा तू जानता नहीं कितना बड़ा अल्लाह वाला है, पूरी दुनिया इनसे दुआओं के लिए दरख्वास्त करने आती है। जब मालूम हुआ तो गुलाम से कहा, दुकानदार गुलाम को बुलाया और कहा कि ये टोकरा ले लो, इंजीर का पूरा टोकरा ले लो, ले जाके बायजीद बुस्तामी को दे दो, अगर वो कबूल कर लें तो तू गुलामी से आज़ाद, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अब वो टोकरा लेकर बायजीद बुस्तामी के पास, हज़रत कबूल कर लीजिए, आप कबूल कर लेंगे तो मेरा टोकरा, मैं गुलाम आज़ाद हो जाऊंगा। बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं कबूल कर लूँगा, तू आज़ाद हो जाएगा, लेकिन मैं नफ्स का गुलाम बन जाऊँगा, मैं नफ्स का गुलाम बन जाऊंगा। और कसम खाता हूँ जब मैं चप्पल देकर 2 इंजीर मांगा तो देने तैयार नहीं हुआ, अब पूरा टोकरा दे रहा है, तो अब वो मेरी दीनदारी का सौदा कर रहा है, मुझे बुजुर्ग समझकर देने के लिए आया है, मेरी बुजुर्गी खरीदना चाहता है, और ये मेरी बुजुर्गी इतनी सस्ती नहीं है, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद से मौत तक इंजीर नहीं खाऊंगा। ऐसी बेनियाजी के साथ जीना सिखाया उन बुजुर्गों ने, और उन्हीं बुजुर्गों के नाम लेवा आज मुजावर बने बैठे हैं, लोगों के नजर व नियाज पर खाने के लिए बैठे हैं, और बोला जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता, मुखालफत कर रहे हैं। कम से कम अपने बड़ों को तो पढ़ लो, देवबंदियों के बड़ों को ना पढ़ो तो ना पढ़ो, अपने अल्लाह वालों को तो पढ़ लो जिसे अपना समझते हो, जिन वलियों के नाम पर धंधा शुरू कर रखा है। इसलिए बुजुर्गों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की कोशिश करो, शादियों की इसराफ से हराम न मोलो, उन गरीबों की बद्दुआएं ना लो जिन गरीबों को ये देखा जा रहा है कि उनकी 4-4 बेटियों के जनाजे निकल रहे हैं, वो दुल्हन बनने को तैयार नहीं हैं, वो कुंवारी रहकर भी बेबाकी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन यहाँ एक बेटी की शादी भी धूमधाम से हो रही है, किसी गरीब के घर में अपने जहेज का, जोड़े का, रिश्वत का पैसा कम करके बैंक बैलेंस, तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट की जो रकम रखी हुई है लेने तैयार नहीं है मुसलमान, नहीं इंटरेस्ट का पैसा है, हराम का है, तो फिर अकाउंट क्यों खुलाए? ये हजामत का काम क्यों किया? अकाउंट खुलाने की जरूरत क्या थी? और अकाउंट खुलाए तो फिर सेविंग अकाउंट क्यों खुलाए? करंट अकाउंट खुलवाना था, फुकहा से पूछना था कि कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का रकम आती है, वो पैसा जब वो आता है तो फिर निकालना वाजिब है तुम्हारे जिम्मे। वो रखने की वजह से कई मिलियन, कई बिलियन सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट के पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, मुसलमान लेने तैयार नहीं है, और वही पैसा दहशतगर्द और फिरका परस्त लोग मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो निकालो अपने इंटरेस्ट का पैसा और गरीबों को तलाश करके उन तक पहुंचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेविंग अकाउंट खुलाया तो गलती किया, अब उसमें जो आ रहा इंटरेस्ट वो नहीं ले रहा है तो उससे बड़ा जुर्म कर रहा है। वो लेकर गरीब तक पहुंचाना मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।